آج سے کئی مہینے پہلے حقیقت ٹی وی نے ویڈیو بنائی تھی آسیہ مولونہ کیس کے اوپر، جس کا کیس پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر چل رہا تھا۔ اس وقت کے ججوں نے آسیہ مولونہ کو رہائی دے دی تھی۔ 32 صفحوں پر تمام وہ کیس مشتمل تھا اور اس کے اندر جتنی بھی باتیں کی گئی تھی ان 32 صفحوں کے اوپر لکھ دی گئی تھی اور 8 اس کے اندر مین اعتراضات تھے۔ حقیقت ٹی وی جو کہ حقیقت پر بڑی گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے وہ ججوں کی تمام باتوں کو کاپی کیا اور ان کی ججوں کی تائید کرتے ہوئے جو ہے نا جی یہ کہا کہ آسیہ مولونہ کو رہا کرنا ججوں کا ٹھیک تھا، اب یہی فیصلہ بنتا ہے، رہا کر دیا ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جو لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے کہ آسیہ مولونہ کو رہا نہ کیا جائے، وہ گھٹیا لوگ تھے، وہ غلط لوگ تھے۔ اب سوال آپ کی اسکرین پر ایک تصویر چل رہی ہے، یہ تصویر جو ہے نا جی ان جج صاحب کے جن کا نام ثاقب نثار صاحب ہے، اور ساتھ میں موجود ہیں ایک محترمہ جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ میں ہیں۔ یہ فنڈ لے رہے ہیں قادیانیوں سے۔ فنڈ لینا کوئی غلط بات نہیں، کوئی بھی دے سکتا ہے، فنڈ ڈیم کے لیے فنڈ لے رہے ہیں، کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر ہے قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ جب کوئی غریب آدمی پاکستان کے اندر قانون توڑتا ہے تو اس کی خیر نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی امیر توڑتا ہے قانون اور وہ جج اگر کوئی قانون توڑتی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ محترمہ اور جج صاحب نے یہ فنڈ لے کر پاکستان گورنمنٹ کو جمع کرایا، اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ کو۔ اب حقیقت ٹی وی سے جا کر اس تصویر کی ذرا وضاحت کریں، حقیقت سے وضاحت کر کے دکھائیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک دو ویڈیوز جو آپ کے ساتھ ابھی میں شیئر کروں گا اس کی بھی وضاحت چاہتا ہوں، پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ رہا ہوں کہ لاہور میں جلسے میں کچھ کہہ رہا ہوں کشمیر پالیسی کے اوپر، میں چھوٹی باتیں نہیں کروں گا، کشمیر پالیسی کے اوپر لاہور کے جلسے کی فوٹیج نکالیں اور کرن تھاپڑ کو دیا ہوا انٹرویو نکالیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان سے مختلف ایک کتاب، ایک آڈیشن جو یورپ میں چھپا، اس کے اندر یہ دیکھیں، آپ دکھائیں نا ذرا قوم کو دکھائیں، اس کے اندر دیکھیں تو کشمیر کس کا حصہ؟ ہندوستان کا حصہ، جو پاکستان میں یہ اٹھائیں، یہ قوم کو دکھائیں، یہ دکھائیں ذرا قوم دکھائیں نا، اس کو فوکس کریں جیسے چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے آپ فوکس کرتے ہیں۔ اچھا، میں اتنی فلمیں نہیں دیکھتا کہ میرا اپنا کوئی ججمنٹ ہو، دیکھ لیتا ہوں، میں اتنی نہیں دیکھتا کہ میں اپنا ججمنٹ ترازو لے کر بیٹھا ہوں۔ تو جب وہ سسٹم کو بھی کچھ سمجھا میں نے، جب میرے پاس لسٹیں آئیں تو پرائم منسٹر کے ایڈوائس کے طور پر آئیں، اور میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کیونکہ آئی ڈڈ ناٹ نو واٹ واز دا میرٹ، اینڈ آئی ایم شیور شی ڈیزروز میرٹ، جنہوں نے اس کے لیے ایوارڈ کی تجویز دی۔ جب پرائم منسٹر صاحب کے یہاں سے یہ آیا تو میں نے ایک بھی کسی ایوارڈ کو روکا نہیں۔ جب پرائم منسٹر صاحب کے یہاں سے یہ آیا تو میں نے ایک بھی کسی ایوارڈ کو روکا نہیں۔ جب پرائم منسٹر صاحب کے یہاں سے یہ آیا تو میں نے ایک بھی کسی ایوارڈ کو روکا۔ میم، آپ نے یتیموں کی کفالت کا ذمہ لیا، کشمیر میں ہزاروں یتیم بچے ہیں، کیا آپ نے ان کے لیے بھی منع کیا گیا؟ اس کا صرف بچوں کی منع کر دیا صرف میم، آپ نے یتیموں کی کفالت کا ذمہ لیا، کشمیر میں ہزاروں یتیم بچے ہیں، کیا آپ نے ان کے لیے بھی منع کیا گیا؟ اس کا صرف بچوں کی منع کر دیا صرف میم، آپ نے یتیموں کی کفالت کا ذمہ لیا، کشمیر میں ہزاروں یتیم بچے ہیں، کیا آپ نے ان کے لیے بھی منع کیا گیا؟ اس کا صرف بچوں کی منع کر دیا صرف ہی کسی ایوارڈ کو روکا نہیں۔ جب پرائم منسٹر صاحب کے یہاں سے یہ آیا تو میں نے ایک بھی کسی ایوارڈ کو روکا نہیں۔ ابھی ہمارے سپریم کورٹ نے کہا نا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے ایجاد کے ساتھ یونین کونسل سے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کا مطلب زنا کے لیے کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، حلال کے لیے درجنوں پھٹیکے ہیں جس پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ ابھی ہمارے سپریم کورٹ نے کہا نا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے ایجاد کے ساتھ یونین کونسل سے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کا مطلب زنا کے لیے کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، حلال کے لیے درجنوں پھٹیکے ہیں جس پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ میں ایک سوال یہاں اٹھانا چاہوں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ دوسری بیوی برداشت نہیں ہوتی، ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ ہے کہاں پر، دنیا میں کس خطے میں زیادہ ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا انڈو پاک ایسٹ بیلٹ میں ہی زیادہ ہے۔ میں نے سندھ میں دیکھا کامن ہے، دوسری تیسری شادی جون سی ہے، بلوچستان میں نے سارا ٹریول کیا، دوسری تیسری شادی موجود ہے، ایران میں کامن ہے، سعودیہ میں تو جو بڑے علماء حضرات ہیں ان کی دوسری بیوی تیسری کو سلیکٹ کر کے خود لاتی ہے۔ بالکل، یہ کلچر اور یہ انڈین مائتھولوجیز کی وجہ سے ایسا ہوا۔ پتی دیو کا کنسپٹ تھا اور وہ بھی اٹوٹ ٹانگ تھا کہ ٹوٹ نہیں سکتا، ایک کے ساتھ رشتہ ہے وہی چلنا ہے، اور یہاں تک اس میں سختی تھی کہ اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی ستی کیا جاتا تھا، اس کو ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ اب یہاں عورت جون سی ہے وہ انسیکیور فیل کرنے لگ پڑی، یہ کلچرل چیز آئی، اسلام میں ایسا کچھ نہیں تھا۔
दूसरा ऐसा हुआ कि हमारे बड़े बूढ़े जो कॉग्निटिव है, माजी है, हमारी यादें माजी है और जो तजर्बात मुशाहिदात हैं, उसमें बहुत से केस ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी शादी की और निभा नहीं कर सके, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। कैसे? दूसरी आई, पहली के साथ नाइंसाफी शुरू हो गई, और ये जो पहली के साथ नाइंसाफी थी ये रायामा बन गया कि दूसरी शादी का नतीजा ये होता है कि पहली के साथ नाइंसाफी होती है। ठीक है। एक सवाल जो ने यहाँ बड़ी अच्छी बात की कि दरअसल कोई वजह बनाता है तो कोई दूसरी शादी की तरफ जाता है। ठीक है। शादी का मतलब तो प्लेयर है, खुशी है, कि जो आदमी दूसरी शादी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर करेगा तो उसको 1 महीने की सज़ा होगी और जुर्माना होगा। बहरहाल ये आपका कानून है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम ने नस्से कतई है कुरान की फन के माता वलकुम मिन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, तुम चाहे 1 शादी करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, तुम्हें इजाज़त। और हुजूर पाक ने भी फरमाया है कि तुम ऐसी लड़कियों से शादी किया करो जो कसरत से औलाद जिनकी होती है। क्या माना पता होता है ना ख़ानदान का कि इसकी बहन के इतने बच्चे हैं, इसके भतीजी के इतने बच्चे हैं, क्योंकि फरमाया कि इन्नी मुकासिर बिकुमुल उमम, ताकि जितनी उम्मत ज़्यादा होगी मैं फ़ख्र करूँ। ये तो अंग्रेज़ों के कानून है मेरा भाई कि पहली बीवी जो है जब तक इजाज़त न दे आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसी तरह ये भी अंग्रेज़ों के कानून में है कि तलाक मर्द नहीं देता, औरत देती है। और ये भी अंग्रेज़ों के कानून में है कि तलाक देने के बाद भी वो अपने खावंद की आधी जायदाद की मालिक होती है। तलाक दे दी लेकिन आधी जायदाद भी बोलेगी। और आप अंदाज़ा करें कि जब इतना हलाल को मुश्किल कर दिया गया तो अब यूरोप में ये होता है कि कोई निकाह करता ही नहीं। निकाह करेंगे तो कानून में फंस जाएंगे ना। कहते बस इसी तरह गर्लफ्रेंड है, काम तो हो रहा है। जो शादी के बाद हमने काम लेना है वो तो उसके बगैर भी हो रहा है, बड़े अच्छे तरीके से बल्कि हो रहा है, इसलिए वो निकाह नहीं करते। अगर ऐसा स्टेज आ भी जाए ना तो मरने के वक्त कर लेते हैं ताकि एक दूसरे को इंश्योरेंस मिल सके, वरना वो निकाह नहीं करते। तो अब आपके यहाँ भी फिर यही हशर हो जाएगा, लोग निकाह नहीं करेंगे, बेनिकाही औरतें घर में रख लेंगे, उस पर तो कोई जुर्माना नहीं ना, वो तो जितना मर्जी है रखो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कश्मीर के मसले के ऊपर, ट्रंप के सालसी किरदार के ऊपर। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट कितनी सीरियस है कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए कितना ज़ोर दिलो जान से लगा रही है। इसी के साथ बात करेंगे हकीकत टीवी के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी। जब मैं वो वीडियो बना रहा था तो मुझे पक्का ये यकीन था कि मुझे लाजमी ये कमेंट्स में कहा जाएगा कि ये वीडियो तुमने सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए बनाई है। तो आज इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और उसके बाद फ़ैसला करें कि कितनी ज़रूरी बातें थी, कितनी अहम बातें मैंने उस वीडियो में की थी और आज मैं करूँगा और आपको समझाऊँगा कि मैंने वो बातें आखिर क्यों की थी क्रिकेट टीवी के ऊपर, या मैंने वीडियो व्यूज़ के लिए बनाई थी या हक़ाइक़ के ऊपर बनाई थी। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूँ, जो इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद भी अगर कोई ये समझता है कि मैंने सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो बनाई थी तो उनको मैं एक जवाब यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी अनवर मसूद साहब, वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात किया करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बड़ा सियासतदान, कोई सियासी लीडर या कोई अमीर शख्स अरेस्ट हो जाता है ना, तो गरीब उसको बचाने के लिए सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन जब कोई गरीब अरेस्ट हो जाता है तो उसे बचाने के लिए अमीर सड़कों पर क्यों नहीं आते। और यहाँ भी यही मसला है, जब कोई बड़ा यूट्यूबर कोई झूठ बोल दे, कोई ब्लंडर छोड़ दे और उसके ऊपर कोई तनकीद नहीं होगी, लेकिन जब कोई छोटा यूट्यूबर बात करेगा तो उसे ये कह दिया जाएगा कि तुम व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हो। पाकिस्तान के अंदर ये दोगली पुलिसी आखिर क्यों है? अमीरों को बचाने के लिए गरीब सड़कों पर होते हैं, लेकिन किसी गरीब को बचाने के लिए कोई अमीर सड़कों पर नहीं आता। बेशक कोई जो है बड़ा शख्स, कोई सियासी लीडर कोई गलती करता है, उसके अंदर गलती होती है, कोई चोरी करता है, कुछ भी करता है, अगर उसे पकड़ा जाता है तो गरीब उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब कोई एक गरीब शख्स जो सच्चा होता है, अगर उसे गलती से उसके गुनाह के अंदर पकड़ लिया जाता है तो कोई उसे बचाने के लिए अमीर नहीं आता। तो यहाँ पर भी मैं बात आपको ये कह दूँ कि जब कोई बड़ा यूट्यूबर यूट्यूब के अंदर ब्लंडर या झूठ छोड़ दे, तो अगर कोई छोटा यूट्यूबर उसके ऊपर कोई बात करता है तो फ़ौरन से ये कह दिया जाता है कि ये व्यूज़ के लिए जो है ना कर रहा है। या कोई छोटा यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर को हिट करना शुरू कर दे कि उसने ये ज़्यादती की, झूठ बोला है, लेकिन लोग यही समझते हैं कि शायद मशहूर होने के लिए या व्यूज़ के लिए ये सारा कुछ वो कर रहा है। तो बात आखिर में ये निकल के सामने आती है कि जो शख्स ऊपर है, अमीर है, वो हमेशा ठीक है,
چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو، لیکن نیچے سے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اس کو بچانے کے لیے میرے جیسے میرے ساتھ کئی لوگ اسے بچانے کے لیے ہیں، کیونکہ وہ اوپر ہے، اس کے پاس ایک عہدہ ہے، وہ اونچا ہے، لیکن اگر وہ کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو نیچے والا شخص اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ ذرا غور کے ساتھ یہ تمام ویڈیوز دیکھیں اور اس کے بعد پھر مزید بات کرتے ہیں۔ بلاول نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ اگر صدارتی نظام آیا تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں بلاول کا بیان کس نے دلوایا؟ یہ بلاول کا بیان نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل پلیئرز کا پاکستان کی فوج اور ISI اور پاکستان کی عدلیہ کو پیغام ہے۔ ان سٹیک ہولڈرز کو پیغام ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر کسی بھی صورت ابلیس کا جمہوری نظام ختم کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کو توڑ دیا جائے گا۔ یہ بات بلاول کے منہ سے نکلوائی گئی ہے، جو کہ انٹرنیشنل ایجنسیاں اور انٹرنیشنل قوتیں جس میں اسرائیل، امریکہ، انڈیا، دنیا کے تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہیں۔ حقیقت ٹی وی جس دن پہلے دن سے ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آیا ہے، ہماری سب سے پہلے نظر تھی جیرڈ کشنر پر۔ یہ شخص پوری طرح اس وقت امریکہ کو چلا رہا ہے۔ آپ اس کی ایج دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کی ایج صرف 38 سال کی ہے اور یہ پورا امریکہ چلا رہا ہے۔ یعنی حیران کن طور پر یہ کس طرح امریکہ چلاتا ہے، اور اس وقت اس نے آدھے سے زیادہ مشن مکمل کر لیا ہے جو اسرائیل، موساد نے اور یہودی زائنسٹ نے اس کے ہینڈ اوور کیا تھا۔ جیرڈ کشنر کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ چارلس کشنر کا بیٹا ہے۔ یہ بیسیکلی یہودی زائنسٹ ہیں، انہوں نے USSR سے امیگرینٹ کیا تھا۔ اب یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ بیسیکلی ماڈرن آرتھوڈاکس جوئش فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ ماڈرن آرتھوڈاکس جوئش فیملی کون ہے؟ یہ وہ یہودیوں کا طبقہ ہے جو مانتا ہے کہ اسرائیل کا قیام ہونا چاہیے، اور امریکہ ہارپ کی ٹیکنالوجی کو پاکستان کے اندر استعمال کر رہی ہے اور وہ پاکستان کے اندر سیلاب بھی بھیج رہی ہے۔ اور یہ پاکستان کے خلاف ان کی جنگ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے اور اس کے خلاف جنگ جیتنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس وقت چاروں جگہوں سے ہم پر اٹیک ہو رہے ہیں، لیکن ہم لوگ ابھی تک انہی چکروں میں موجود ہیں کہ ہم لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو کا بہت بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو خدا نے بھیجا ہے یہودیوں کو بچانے کے لیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے یہ جو بات کہی ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہائی لائٹ ہو کے آئی ہے۔ ایک وقت تھا یہ چھپ چھپ کر مذہب کا پرچار کرتے تھے، اب کھلم کھلا باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ دجال کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور اب یہ کھل کر لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت جب حقیقت ٹی وی کی یہ ویڈیو بن رہی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی ملاقات جاری ہے۔ حقیقت ٹی وی آپ کو پوری ملاقات کا احوال، اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کہاں تک یہ بات جائے گی وہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتائے گا۔ لیکن ایک اہم ترین بات جو حقیقت ٹی وی نے آپ کو ویڈیو بنا کر دی، جس میں کہا جو عمران خان نے جلسہ کیا واشنگٹن DC میں، ایکچولی وہ سنا ڈونلڈ ٹرمپ کو رہے تھے، CIA کو رہے تھے اور اس کے ساتھ ڈیپ اسٹیٹ اور پینٹاگن کو سنا رہے تھے۔ اب حقیقت ٹی وی کی یہ بات اور اس کے پوائنٹس مکمل طور پر خبر بن کر پوری دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں کہ عمران خان ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ کو سنا رہے تھے۔ اب جو حقیقت ٹی وی آپ کو خبر دے رہا ہے وہ اتنی زیادہ اہم ہے کہ آپ خوش ہوں گے کہ عمران خان کا مکمل طور پر جو جلسہ واشنگٹن DC میں ہوا، ایک تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے لیول کا وہ جلسہ ہوگا۔ CIA نے اس جلسے کو مکمل طور پر کور کر کے پوائنٹس بنا کر پوری ایک فائل ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے کی۔ اور ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ ٹرمپ کے بارے میں دنیا کہتی ہے اس کو ڈیل کرنا سب سے مشکل ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے میری اور عمران خان کی کیمسٹری میچ کرتی ہے، ہم دونوں اگریشن رکھتے ہیں، اور کرپشن کے خلاف جو عمران خان جنگ لڑ رہا ہے میری دعا ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ آج ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ماضی کے صدروں نے پاکستان کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ یہ سب ہوا عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی کہ نہ وہ شخص کرپٹ ہے اور اس نے پاکستان کا مضبوط کیس لڑا۔
یہ جتنی ویڈیوز میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ حقیقت ٹی وی کی ویڈیوز ہیں، اور امریکہ کے بارے میں جتنی باتیں کی گئی ہیں یہ بالکل سچ ہیں، اور امریکہ کا اصلی چہرہ یہی ہے۔ اب سوال یہ ہے، امریکہ کے بارے میں جتنی باتیں اب اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھی ہیں، حقیقت ٹی وی کے تھرو آپ نے سنی، حقیقت ٹی وی کے بقول ان کی زبانی آپ نے سنی۔ جب خان صاحب یہاں سے امریکہ جاتے ہیں، ٹرمپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب میڈیا سے بات چیت ہوتی ہے تو ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میری اور عمران خان کی کیمسٹری ملتی، آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو میری اور عمران خان کی سوچ ملتی ہے، ٹرمپ یہ کہتا ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں میڈیا سے، ٹرمپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، بہت اچھا شخص لگا، لفظوں کا ہیر پھیر نہیں کرتے۔ حقیقت ٹی وی نے بھی کہ یہ ساری کی ساری باتیں اسی طرح بیان کی جو کہ ٹرمپ نے کہا، عمران خان نے جو باتیں کی۔ اب میرا جو جھگڑا تھا، جو میں کہتا تھا انہوں نے بلنڈر اور جھوٹ بولا، ٹرمپ وہ شخص ہے جو 72 سال مسلمانوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا، پاکستان کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا۔ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوا، ان کے اپنے بقول حقیقت ٹی وی کے کہ اسرائیل جو ہے امریکہ کو چلاتا ہے۔ اب آپ خود بہتر جانتے ہیں اسرائیل اگر امریکہ چلاتا ہے تو مسلمانوں کے لیے پھر کون سے وسائل ہوں گے، پھر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ٹرمپ کا پیچھے ہاتھ ضرور ہے، چاہے برما ہے، ایران ہے، جتنی بھی کنٹریز ہیں ٹرمپ کا پیچھے ہاتھ ضرور ہے۔ جتنی ویڈیوز میں نے آپ کو دکھائی، پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، پاکستان کے اندر جتنے غدار لوگ ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جب خان صاحب ٹرمپ سے ملتے ہیں تو جب ٹرمپ یہ کہہ دیتا ہے کہ میری اور عمران خان کی سوچ ملتی ہے، تو کیا عمران خان اور ٹرمپ ایک جیسی سوچ کے مالک ہو جائیں گے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیا ایسا ہے؟ ٹرمپ اور عمران خان کی سوچ ایک جیسی ہے؟ نہیں۔ اب بات اگر کرپشن کی ہم لوگ کرتے ہیں تو دیکھیں بڑی وضاحت میں نے اس کے اوپر پہلے بھی کی تھی، ٹرمپ ہے پاکستان کا دشمن۔ اگر ٹرمپ پاکستان کا دشمن ہے تو ٹرمپ عمران خان کا ساتھ کیوں دے گا؟ ہم فرضاً یہ چیز کر لیتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا ایماندار وزیر اعظم ہے، بالکل سچا وزیر اعظم ہے۔ ٹرمپ یہ چاہتا ہے پاکستان صف ہستی سے ختم ہو جائے۔ اب ٹرمپ نواز شریف کا ساتھ دے گا یا عمران خان کا ساتھ دے گا؟ سوچنے والی بات یہ ہے، ہمیں یہ باتیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے۔ یہ جھگڑا میں نے حقیقت ٹی وی کے ساتھ بھی کیا، اور حقیقت ٹی وی نے بھی اور ٹرمپ نے بھی یہ بتایا تھا کہ جی میں عمران خان کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ کرپشن پاکستان سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ جب کرپشن پاکستان سے ختم ہو جائے گی تو پاکستان کے دشمن ختم ہو جائیں گے، پاکستان ترقی کرنے لگ پڑے گا، بہتری کی طرف جائے گا۔ تو اس میں ٹرمپ کا عمران خان کا ساتھ دینا ٹرمپ کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ تو عمران خان کا ساتھ ٹرمپ کیوں دے گا؟ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، خان صاحب جب اقتدار میں نہیں تھے تو خان صاحب کا اپنا یہ کہنا تھا امریکہ ٹیررسٹ کنٹری ہے، امریکہ جو ہے ٹرمپ ٹھیک نہیں ہے، امریکہ کی مدد ہمیں نہیں لینی چاہیے۔ لیکن جب خان صاحب کی ایک ہی ملاقات ہوتی ہے تو ٹرمپ کے لیے یہ الفاظ جو انہوں نے یوز کیے تھے، ٹرمپ لفظوں کا ہیر پھیر نہیں کرتے، جو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ذرا یہ ایک اور ویڈیو دیکھ لیں۔ کرنے کے بعد ہم نئی کرنسی کی طرف جائیں۔ آپ جانتے ہیں عمران خان نے بیان کیوں دیا ہے؟ اب ذرا اس کی بیک گراؤنڈ پہلے سمجھ لیں اور اس غدار میڈیا کو سمجھ لیں جنہوں نے عمران خان کی اس ویڈیو کو جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے کہ عمران خان نے سٹینڈرڈ پروٹوکول کو بالکل بھی مد نظر نہیں رکھا، اور انہوں نے تذلیل کی پیوٹن کی یا ان کے وہاں پر جتنے بھی پروٹوکول تھے، لیکن یہ نہیں آپ کو بتا رہے کہ عمران خان نے کیوں کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سٹینڈرڈ اب یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ حقیقت ٹی وی کی ویڈیو، اور یہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا کرپٹ ہے۔ میں بھی اس بات کی تائید کرتا ہوں، کافی سارا میڈیا پاکستان کا کرپٹ ہے، کافی لوگ پاکستان کے اندر میڈیا کے اندر جو ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ لیکن ان کی جتنی بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے اندر میں نے ایک ضرور بات سمجھی ہے کہ جو شخص بھی عمران خان کے خلاف بات کرے وہ گھٹیا ہے۔ اگر کوئی میڈیا ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز دکھائے جس سے ان کی جو ہے نا حکومت کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہو، کوئی تنقید ہو رہی ہو، تو ان کو یہ چور اور ڈاکو ڈکلیئر یہ کرتے ہیں۔ پاکستان کا میڈیا کرپٹ ہے، پاکستان کے کئی صحافی بکاؤ ہیں، یہ میں بھی مانتا ہوں، حقیقت ٹی وی نے اپنی ویڈیو میں ابھی بتایا ہے۔ مگر میں سوال حقیقت ٹی وی سے یہ کرتا ہوں، ہر وہ شخص جو عمران خان پر تنقید کرتا ہے تم بکاؤ تو کہتے ہیں۔ وہ جو پہلا دورہ ہوا تھا اسے تمام چینلز نے کامیاب دکھایا تھا۔ آج جو عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں ایک دبنگ تقریر کر کے، اسے بھی کامیاب دکھا رہے ہیں۔ تو وہ کرپٹ لوگ جو امریکہ کے ایجنٹ ہیں وہ کیوں عمران خان کی تائید کر رہے ہیں، کیوں عمران خان کو کامیاب دکھا رہے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی جواب ہے یا نہیں؟ یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا وہ چینل والے جھوٹ بولتے ہیں۔ کہ چینل والے جھوٹ بولتے ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، تو آج کیوں عمران خان کا دورہ وہ کامیاب دکھا رہے ہیں؟ مطلب جو عمران خان کے اوپر بات کرے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، جو تنقید نہ کرے وہ کرپٹ نہیں۔ وہ میڈیا اس دن ٹھیک ہوتا ہے جس دن عمران خان کی تائید کر دے، اور اس دن کرپٹ ہو جاتا ہے جس دن عمران خان کے اوپر سوال اٹھا دے۔ عجیب کہانی ہے اس بندے کی کہ جس دن میڈیا عمران خان کی تائید کرے وہ سارے چینلز ٹھیک ہیں، ان پر کوئی تنقید نہیں، جس دن عمران خان کی مخالفت کرے اور حق پر کرے اس دن وہ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ اس دورے کے اندر جب عافیہ صدیقی کے حوالے سے صحافیوں نے سوال کیا تو عمران خان صاحب یوں چونک گئے اور ایسا رد عمل ظاہر کیا کہ بعد میں ان صحافیوں نے انٹرویو دیا کہ خان صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہ سوال ان سے اس وقت پوچھیں، نہ جانے وہ کیوں نہیں چاہتے تھے، یہ میں بعد میں کالم لکھ کر بتاؤں گی، اور وہ ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پر لگائی تھی۔
اب سوال یہاں پر یہ ہے، حقیقت ٹی وی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو جتنے بھی صحافی تھے جنہوں نے یہ سوال وہاں پر کیا، یہ سارے صحافی بکاؤ صحافی ہیں، پاکستان کے اندر بکاؤ صحافی ہیں، اور ٹرمپ کو ہمیشہ بکاؤ لوگ پسند آتے ہیں، یہ حقیقت ٹی وی نے کہا تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے ملاقات کی ٹرمپ سے، اور ٹرمپ کو عمران خان بھی پسند آ گئے۔ کیا عمران خان بھی بکاؤ تھے؟ اس چیز کی وضاحت ضروری تھی لیکن انہوں نے نہیں کی، یہ بھی ایک بلنڈر تھا ان کا، جہاں پر عمران خان کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اور اس شخص کو یہ چور اور ڈاکو ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ تنقید ہمیشہ سے چلتی رہتی ہے دونوں طرف سے، اپوزیشن ہمیشہ تنقید کرتی ہے اور ہر سوال کا جواب دلیل کے ساتھ دیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے جو یہ کہا کہ ٹرمپ کو ہمیشہ بکاؤ لوگ اچھے لگتے ہیں، تو ٹرمپ کو تو عمران خان صاحب بھی پسند آئے تھے۔ اب اگر ہم ذرا سی بھی نظر پاکستان کی ہسٹری کی طرف کرتے ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے، تو کوئی ایسا وقت آپ نہیں بتا سکتے کہ 72 سالوں کے اندر امریکہ نے کبھی پاکستان کا کسی معاملے میں ساتھ دیا ہو، ہمیشہ ہمیں استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح ہمیں پھینک دی۔ اب یہاں پر ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ ٹرمپ عمران خان کے ساتھ اچھے تعلقات، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات صرف اس لیے اب رکھنا چاہتا تھا کیونکہ پاکستان اسے امریکہ سے نکال سکتا ہے۔ تو میں اس کے اوپر بے شمار دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ ذرا غور فرمائیے، جب پاکستان امریکہ کو افغانستان سے نکال دے گا، جب خان صاحب امریکہ کو یہاں سے نکالیں گے، جتنی بھی معاہدے ہم ان کے ساتھ کریں گے، کوئی بھی معاہدہ ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں، کیا ٹرمپ افغانستان سے نکلنے کے بعد اس کے اوپر قائم رہے گا؟ کیا دنیا میں امن قائم ہو جائے گا؟ جتنی بھی ویڈیوز میں نے حقیقت ٹی وی کی آپ کو دکھائی ہیں، جو تاثرات پاکستان کے بارے میں ہیں یہ سچ ہیں، اور اس بات کی میں تائید کرتا ہوں، امریکہ کے بارے میں جتنی ان کی ویڈیوز ہیں بالکل 100% شیور ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ اگر ٹرمپ ایسے خیالات رکھتا ہے تو کیا اس وقت ہمیں ٹرمپ کی مدد کرنی چاہیے؟ پھنسا ہوا تو اب ٹرمپ ہے نا، تو ہم کیوں زور لگا رہے ہیں افغانستان میں امن قائم ہو جائے؟ جو افغانستان کے اندر ہوتا ہے ہو جانے دو ان کو، ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اب سب سے بڑی خان صاحب کی اگر ہم تائید کریں اس بات کے اوپر، یہ ذرا سوچ لیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو جائے گا، سب سے مین بات جی، مسلمان وہاں پر خوش ہو جائیں گے، افغانستان کے اندر امن قائم ہو جائے گا، سکون کا سانس لیں گے۔ سر سوال یہ ہے، امریکہ جب افغانستان سے نکلے گا تو کیا دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور جتنی بھی کنٹریز ہیں مسلمانوں کی، کیا اس کے اندر امن قائم ہو جائے گا؟ جتنے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ رک جائے گا؟ آج افغانستان ہے، کل کسی اور مسلمانوں کی کنٹری کا یہ بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو ہم کیوں امریکہ کی مدد کریں؟ کس وجہ سے کریں؟ یہ سوال میرے ذہن میں آج تک گھومتا ہے اور میں آج تک سوچتا ہوں، ہم کیوں امریکہ کو افغانستان سے نکالیں؟ کیا دنیا میں امن قائم ہونے لگا ہے؟ جب امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا کیا باقی دنیا میں امن قائم ہو جائے گا؟ مسلمانوں کی جانیں بخشی جائیں گی، بچ جائیں گی؟ جتنا ظلم مسلمانوں کے اوپر دنیا کے اندر ہو رہا ہے، تو ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ٹرمپ کے ساتھ ہمیں کوئی معاہدہ کرنا بھی ہے افغانستان کے معاملے کے اوپر، تو سب سے بڑا معاہدہ یہ ہونا چاہیے کہ امریکہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے وہ روکے گا اور اس طرف نہیں بڑھے گا، مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ معاہدہ تو امریکہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں کرے گا، کبھی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، ہمیں صرف یوز کرے گا ٹیشو پیپر کی طرح اور ہمیشہ کی طرح چھوڑ دے گا۔ یہ ہے اہم بات۔ حقیقت ٹی وی کی میں نے ایک بات بہت زیادہ جج کی ہے، اگر کسی ویڈیو کے اندر اگر وہ تحقیق کریں کسی بات کی، گورنمنٹ اس کے اندر پھنس جائے گی، تو وہ یوں ہی میڈیا کے اندر سے بات اٹھائی اور یوں ہی لگا دی، پھر بھوشوانی نہیں کرتے جو ہر ویڈیو کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، یہ مجھے یہ پتہ چلا، مجھے یوں پتہ چلا، مجھے توں پتہ چل گیا، اور کوئی دلیل اور کوئی بات نہیں کرتے، اور دلیلیں بھی اسی میڈیا اسی چینل سے اٹھا لیتے ہیں، انہی چینل سے اٹھا لیتے ہیں جو کچھ میڈیا کے اندر ہوتا ہے۔ بے شک وہ میڈیا کرپٹ ہے، لیکن اس کی بات کی تائید تب کی جائے گی جب وہ میڈیا عمران خان جو گورنمنٹ کی تائید میں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اہم سوال بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ ان ساری ویڈیوز کے بعد، ان ساری باتوں کے بعد، کہ حقیقت ٹی وی نے اتنی اچھی اچھی ویڈیوز بنائی ہیں امریکہ کے حوالے سے، جو انہوں نے ان کا چہرہ بے نقاب کیا ہے، پاکستان کے اندر جو بیہودہ ڈرامے بنتے ہیں، دجال دوبیز جو پاکستان کے اندر ہے اس کے اوپر جو ویڈیوز بنائی ہیں، تو ضروری تو نہیں اگر 2-4 ویڈیوز میں اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، کوئی جھوٹ یا بلنڈر چھوڑ دیا تو میں اس کے اوپر تنقید کرتا رہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کے ایک صحافی ہیں زید حامد صاحب، انہوں نے 2 منتھ پہلے گورنمنٹ کو میڈیا کے اندر یہ بات کی تھی کہ کشمیر کے اندر کچھ ہونے لگا ہے، لیکن گورنمنٹ بھنگ پی کے سوئی رہی۔ اب یہاں پر آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک صحافی کی بات نہیں، ایک صحافی نے 2 مہینے پہلے بتایا کہ کشمیر کے اندر یہ ہونے لگا، انہوں نے یہ میڈیا میں یہ بات کی اور خوب چترول کیا خان صاحب کی۔ اسی کے ساتھ آپ کو میں یہ بتاؤں، ذرا غور اور توجہ فرمائیں، گورنمنٹ کے پاس اتنے ادارے ہیں ISI، کیا انہوں نے آ کر خان صاحب کو نہیں بتایا کہ کشمیر کے اندر کچھ ہونے لگا ہے؟ آپ کچھ کریں، یہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں، یہ وہاں چلے گئے امریکہ اور واپس آ کے بلنڈر چھوڑ دیے، ڈھول بجا دیے۔ اور حقیقت ٹی وی نے بھی یہی کیا۔ مجھے اس سے گلہ زیادہ یہ ہے کہ میڈیا جھوٹ دکھاتے ہیں تو دکھانے دو، کم سے کم تم سچ دکھاتے، تمہارے پاس اتنا وقت تھا، میڈیا کے اندر کمپین چلاتے، جو اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں نے صدارتی نظام کے اوپر کمپین چلائی اور میں نے یوں تیر مارے، تو اگر اس بات کے اوپر کمپین چلاتے تو ضروری بات ہی خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا پڑتا، تو خان صاحب واپس آ کے بینڈ باجا بجوا چکے تھے، جی ہم جیت کر آ گئے ہیں، ٹرمپ تیار ہے، سارا کچھ ہو جائے گا، ساری اپنی موومنٹ چھوڑ دی، ہٹ گئے، پورا میڈیا کے اندر ڈرامہ رچا دیا اور لوگوں
کو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیزیں ڈال دی کہ جی ٹرمپ ثالثی کا کردار ادا کرے گا. انہوں نے بھی اس طرح وقت برباد کیا, حقیقت ٹی وی نے بھی اس طرح وقت برباد کیا, گورنمنٹ نے بھی یہ ڈرامہ کیا, تو پھر باتیں تو پھر کرنی پڑتی ہیں. کم سے کم مجھے اس شخص سے امید تھی کبھی یہ جھوٹ اور بلنڈر گورنمنٹ کے پیچھے لگ کے یہ نہیں اس طرح کے کام کرے گا. سچ بتاتا, بڑا وقت تھا, ممکن تھا اگر ہم میڈیا کے اندر یہ کمپین چلاتے ہماری گورنمنٹ تھوڑی سی تکلیف کرتی. حافظ سعید کو ہم نے پہلے ہی پکڑ لیا, کیونکہ زیر سی بات ہے وہاں کرفیو نافذ ہوا, یہ جہاز کے لیے لازمی جاتا, کیوں مودی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہم ویٹ کرتے رہے جی مودی یہاں پر آئے آرام سے, ان کے ساتھ میڈیا کے اندر ہم نے یہ ڈرامہ رچایا, ہم کیس جیت کر آ گئے, ڈھول بجوایا, ٹرمپ تیار ہے ہمارا ساتھ دے گا. اور جب کشمیر کے اندر ہم نے ذرا بھی تکلیف نہیں کی, مودی کو روکیں کچھ کریں, جب وہ ساری فوج لے کر یہاں پر کرفیو نافذ ہو گیا, پھر ہم نے میڈیا کے اندر جناب شوشے چھوڑ دیے, رونا شروع کر دیا, جی بڑا نقصان ہو گیا, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو انہوں نے بھی یہی ڈرامہ کیا. ہمارا میڈیا کی تو بات ہی نہیں کریں, تکلیف والی باتیں ان سے, کیونکہ یہ بڑا حقیقت والا بنتا تھا. میں بڑی حقیقت جانتا ہوں, میں یہ بھی جانتا ہوں, میں وہ بھی جانتا ہوں, میں حقیقت سے بات کرتا ہوں. تو حقیقت اس کے پیچھے یہی تھی کہ گورنمنٹ نے بھی ڈرامہ کیا, جھوٹ بیچا. گورنمنٹ کو سب کچھ پہلے سے پتہ تھا, اب یہ کیوں چپ تھے مجھے نہیں پتا. اس کو بھی سب کچھ پہلے سے پتہ تھا کہ ٹرمپ کبھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. اب 2 مہینے بعد ویڈیو بنا کے کہتے ہیں جی عمران خان ٹرمپ کے ٹریپ میں مت آنا. یہ ویڈیو اس دن بنا دیتے, لوگوں کو سچ بتا دیتے, تو ممکن تھا آج جو کشمیر کے اندر حالات ہیں, ممکن تھا ہم کشمیر کے اندر کرفیو نہ نافذ ہوتا, ہم روک لیتے مودی کو, اور یہ حالات آج کشمیر کے اندر نہ ہوتے. اور اب بات کرتے ہیں ٹرمپ کے ثالثی کردار کے اوپر. میں آپ کو آسان لفظوں میں 2-4 چیزیں سمجھانا چاہوں گا یہاں پر. دیکھیں, کوئی بھی مسئلہ جب پیش آتا ہے تو ہم عدالت کی طرف جاتے ہیں, یا گاؤں وغیرہ کے اندر پنچایت لگائی جاتی ہے, یا جرگہ ہوتا ہے. 2 شخص اگر آپس میں کسی مسئلے کے اوپر بحث ہو جائے, جھگڑ پڑے کسی بات کے اوپر بھی, تو جرگہ کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں کہ ہمارے لیے اقوام متحدہ میری نظر میں ایک پنچایت کی طرح تھی. پنچایت کے اندر مختلف لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو تب معاملہ طے ہوتا ہے, لیکن اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا. خان صاحب نے بڑی دبنگ تقریر کی, اور اس کی بات کی میں تائید کرتا ہوں. خان صاحب نے کمال کر دیا تقریر کر کے. ایسی تقریر کی ہمیں ضرورت تھی, تمام مسلمانوں کو ایسی تقریر کی ضرورت تھی. مگر سوال یہ ہے, کیا ایسی تقریروں سے کوئی جوں بھی رینگی ہے کسی ملک کے اوپر, کچھ لوگوں کو خیال آیا کشمیریوں کا؟ تو وہ بات بالکل جھوٹ ہے. کیوں کہ جو لوگ برما کے اندر ظلم دیکھ کر, جو حالات پورے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو چکا ہے, ایران عراق کے اندر کتنی کنٹریز کا میں ذکر کروں, جن کو ایک ذرا شرم نہ آئی, رتی بھر جنہیں شرم نہ آئی, وہ عمران خان کی تقریر سے کیا متاثر ہوں گے اور کیا وہ بات کریں گے. مسلمانوں کے لیے یہ تقریر بڑی اہم تھی, اور عمران خان صاحب نے کمال کر. اب بات کر لیتے ہیں ٹرمپ کے ثالثی کردار کے اوپر. یہ ہوگا ہمارا جرگہ. جرگہ کیا ہوتا ہے؟ جب 2 شخص کسی مسئلے کے اوپر جھگڑتے ہیں, کوئی بھی شخص ہوں, تو جرگہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھیں گے, اور ایک ایماندار شخص, حقدار, جو حق پر بات کرے گا, اس کو دونوں فریقین یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ حق پر ہے, دونوں مانتے ہیں, دونوں فریقین یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک ایماندار اور سچا شخص ہے, یہ حق پر فیصلہ کرے گا, اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. اور اب ہم حق کے لیے بلا رہے ہیں ٹرمپ کو, سچ کے لیے, یہ ہماری ثالثی کا کردار ادا کریں. اب آپ خود فیصلہ کریں, جتنی ویڈیوز حقیقت ٹی وی نے بنائی یہ بالکل سچ ہیں. امریکہ کا اصلی چہرہ یہی ہے. جو حالات کشمیر کے اندر اس کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر, اس کے پیچھے ٹرمپ ہے. تو کیا ٹرمپ کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے گا؟ ذرا یہ ایک ویڈیو دیکھ لیں. On Kashmir, yes. You know, the thing is, you are asking both the parties to accept and agree. One is aggressor, violator of the UN resolutions, and plus non-compliant, plus merging Kashmir into its own territory. This is the kind of reporter I like. Resolution. I like this reporter. And how can you? Are you a member of this team, or are you? I'm a member of this. I'm not a member of this team. I'm You know an what? independent You're journalist. saying what you think. Let me complete my question. Mr. No, but I have to be requested. How can you make an aggressor and an aggressor That's okay. meet and the violation of the UN resolutions? Very fair question or statement. Let me put that one down as a statement, if you don't mind. Thank you. Now there was human rights violation in Kashmir. 50 days lockdown, no internet, no food, no nothing. So what you want to do for Kashmiri people? Where do you find reporters like this? These guys are fantastic. What are your expectations from This reporter. and how can you? Are you a member of this team, or are you? I'm a member of this. I'm not a member of this team. I'm You know an what? independent You're journalist. saying what you think. Let me complete my question. Mr. No, but I have to be How requested. can you make an aggressor and an aggressor That's okay. meet and the violation of the UN resolutions? Very fair question or statement. Let me put that one down as a statement, if you don't mind. Thank you. Now there was human rights violation in Kashmir. 50 days lockdown, no internet, no food, no nothing.
So, you know, what you want to do for Kashmiri people? Where do you find reporters like this? These guys are fantastic. What are your expectations from اب آپ نے ویڈیو بھی دیکھ لی ہے. یہ جو ہے نا ٹرمپ سے جب سوال کیا گیا کشمیر کے حوالے سے تو اس نے یہ جو ہے نا آگے سے جواب دیا آپ کے سامنے. اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں ٹرمپ اتنا سیریس ہے کشمیر کے مسئلے کے پر, اور ہماری گورنمنٹ زور و شور ہم نے رکھا ہوا ہے جی مسئلہ حل کرو, ہمارا مسئلہ حل کرو. کس طرح مسئلہ حل ہمارا کوئی کر سکتا ہے؟ پھر ہمیں دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے, دنیا کو کچھ نہ ہو جائے جی اگر جنگ چھڑ گئی تو. جو دنیا ہماری فکر نہیں کرتی ہم اس کی فکر آخر کیوں کریں؟ اور اب بات کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ کتنی سیریس ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر اور کتنی دل و جان سے زور لگا رہی ہے کشمیر کی آزادی کے لیے. ذرا آپ یہاں پر غور فرمائیں. میں حقیقت ٹی وی کے خلاف بھی اس بات پر تھا کہ جب وقت تھا اس نے کچھ نہیں کیا, جب وقت تھا اس کے پاس اس نے اپنا جتنی اس کا میڈیا کے اندر پاور تھی اس نے یوز نہیں کی, نہ ہماری گورنمنٹ نے یوز کی. ہماری گورنمنٹ نے تکلیف تک بھی نہیں کی کشمیر میں آتے وقت مودی کو کوئی تکلیف نہ ہو. جب سارا کچھ ہو گیا حافظ سعید کو انہوں نے پکڑ لیا, جب پورا ڈرامہ بن گیا مودی وہاں پر آ کر بیٹھ گیا, انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا. یہ ہمارا میڈیا ہماری گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس سب حالات کا جو کشمیر کے اندر ہیں. اب بات کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ کتنی محبت کرتی ہے کشمیریوں سے اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں. خان صاحب نے اقوام متحدہ کے اندر ایک کمال کی تقریر کی, مگر کہیں نہ کہیں ہمیں دوغلی پالیسی نظر آتی ہے. میں جب پاکستان کے اندر سی پیک بند ہوا نا تو میں بڑا یہ سوچ رہا تھا کہ شاید خان صاحب جب امریکہ سے واپس آئیں گے اقوام متحدہ کچھ نہیں کرے گی, جس کا ہمیں یقین تھا امریکہ بھی کچھ نہیں کرے گا سالسی وغیرہ, تو ہو سکتے ہمارے پاس یہ ایک آپشن ہوگا کہ ہم جہاد یا جنگ کے لیے جائیں گے. مگر سوال یہ اب پاکستان کے اندر پاکستان اور سری لنکا کا کرکٹ میچ ہو رہا ہے, ایک میچ ڈرا ہو چکا ہے. اگر ہم خان صاحب کی بات کو نوٹس کریں, ایک بات کو, خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم جواب دیں گے. میں یہ ایک بات سوچتا ہوں, کشمیر کے اندر انڈیا کی فوج بیٹھی ہوئی ہے, ہم حالت جنگ میں اس وقت بالکل اوپر ہے اور ہم پر کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا ہے, لیکن یہ کیسے ممکن ہے اس حالات کے اندر ہم کرکٹ کا میچ کروا رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ گورنمنٹ سب کچھ جانتی ہے, گورنمنٹ ان سب حالات کی گورنمنٹ خود ذمہ دار ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے جب پہلے بھی سری لنکا کی ٹیم جہاں آئی تھی پتھر بازی ہوئی تھی, بسوں کے شیشے ٹوٹے تھے اور کتنی مشکلوں کے بعد ہم کرکٹ یہاں لے کر آئے ہیں, اور آج یہ کیسے ممکن ہے اس حالت میں ہم کسی دوسرے ملک کی ٹیم کو یہاں لے آتے ہیں اور کرکٹ کا میچ کرواتے ہیں؟ اور وہ بھی اس پر صرف ایک بات نہیں ہے, بہت سارے سوال ہیں. دیکھیں ہم کشمیر کے لیے نعرہ لگاتے ہیں, درد دل رکھتے ہیں, مگر یہ کتنی عجیب بات ہوگی, وہاں کسی بہن کی عزت نیلام ہوگی یا ہم چھکے چوکوں پر جو ہے نا ناچ رہے ہوں گے, وہاں کسی بھائی کو شہید کیا جائے گا یا ہم عامر کے بورڈ پر خوشیاں منا رہے ہوں گے, جو ہے نا ناچ اور کود رہے ہوں گے. کہیں نہ کہیں یہ سوال نظر, کہیں نہ کہیں یہ دوغلی پالیسی آخر کیوں نظر آتی ہے؟ بڑی اچھی تقریر کر دی, میڈیا میں کوریج آ گئی, سب کچھ ہو گیا, اور مجھے یہاں تک ان ساری باتوں کا نتائج میں یہ سمجھتا ہوں, ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے صرف اور صرف تاکہ ہم امریکہ کو افغانستان سے نکال دیں. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے, صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم امریکہ کو افغانستان سے نکال دیں. آخر کیوں ایسا ہے؟ اب اس کرکٹ میچ سے ہمیں نقصان کیا ہوں گے؟ دیکھیں, ایک تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیری خود مختاری کا نعرہ لگاتے ہیں, جب کشمیری یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کو تو کرکٹ میچ کی پڑی ہوئی ہے, وہ کشمیری پھر کیسے ہمارے ساتھ آئیں گے؟ اسی طرح ماضی کی گورنمنٹیں بھی یہ حرکتیں کرتی رہی ہیں, اور آج کی ہماری گورنمنٹیں بھی یہ حرکتیں جب کریں گی تو کس طرح کشمیری ہمارا ساتھ دیں گے؟ کتنی عجیب بات ہوگی. ہم یہاں کرکٹ میچ کھیلیں گے, وہاں آ کے حالات آپ دیکھیں. یہ اب ذرا سمجھنے کی بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے, کہیں نہ کہیں ہماری گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے سے ہماری قوم ہٹ جائے اور ہماری قوم کرکٹ میچ کی طرف لگ جائے. میڈیا کے اندر ذہری بات ہے, اب کوریج کرکٹ کی ہو گئی, جی میچ جیت گئے, ہم ہار گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں پاکستان کے کرکٹ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور کشمیر کے حالات اسی طرح رہیں گے. اصل بات یہ میں کچھ اپنی پرسنل سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں, سب ذمہ دار ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہماری گورنمنٹ بھی ذمہ دار اس چیز کی ضرور ہے. دوغلی پالیسی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں, ہم کشمیر کے اندر جو حالات ہیں ہم ان حالات کے ذمہ دار ہیں. کشمیریوں نے ہماری جنگ لڑی ہے. ایک بات ہم ہمیشہ یاد رکھ لیں, انڈیا کوئی کشمیر کے لیے ادھر نہیں بیٹھا ہوا, پاکستان کے لیے بیٹھا ہوا ہے. امریکہ افغانستان میں جو آیا, روس آیا, وہ پاکستان کے لیے آئے تھے. افغانستان نے بھی ہماری جنگ لڑی ہے طالبان نے, اور کشمیری بھی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. اور جس کسی کو کشمیری وفادار نظر نہیں آتے پاکستان کے اندر, انہیں میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. ہماری گردن کے اوپر کسی کا پاؤں رکھا ہوا ہے اور ہماری گورنمنٹ یہاں پر کرکٹ میچ کروائے اور ہم یہاں ناچ رہے ہوں, میں اس کے اوپر
مطمئن نہیں ہو سکتا ان ساری چیزوں کے اوپر. اور خان صاحب اکثر یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں جب پاکستان پر حملہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے. اگر سری لنکا کی ٹیم یہاں موجود ہے تو حملہ تو کبھی نہیں ہوگا. کہیں کہ گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ حملہ نہیں ہوگا, کرکٹ میچ کس طرح ہو سکتا ہے. اور یہ نعرہ بھی عجیب ہے ہمارے پاکستان کے اندر, جی کشمیر بنے گا پاکستان, اگر کشمیر پاکستان پر حملہ ہوا تو ہم جواب دیں گے. کیا کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی ساری باتوں کی تائید کرتے ہیں تو انہوں نے تو کشمیر کو پاکستان کی شاہ رکھ کہا, پاکستان کا حصہ کہا, پاکستان کا کتنا اہم حصہ کہا, پاکستان کے سمجھ لیں آج انڈیا ہماری گردن کاٹنے لگا ہے. تو یہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے. کشمیر بھی تو پاکستان ہے اور ہم مجرم ہیں تمام کشمیریوں کے. آخر ہم یہ تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ 72 سال نہ ماضی کی گورنمنٹ نے کچھ کیا نہ آج کی گورنمنٹ کچھ کر رہی. تقریروں سے صرف کچھ نہیں ہو سکتا, ہمیں جہاد کرنا پڑے گا, ہمیں آگے کام وہ کرنا پڑے گا جس کام کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, جو ہمارا اصلی فرض ہے ہمیں وہ کرنا پڑے گا. صرف باتیں کرنے سے, دیکھیں کتنی عجیب بات ہے, اگر خان صاحب بھی صرف تقریریں کرنے کے لیے ہیں تو بھائی تقریر تو یہاں پہ مولوی بھی کر دیتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ کم سے کم 1-2 قدم آگے بڑھائیں, کچھ کریں, کچھ نہیں ہونے والا. انشاءاللہ پوری قوم خان صاحب کے ساتھ ہے اگر آپ جہاد کی طرف جاتے ہیں. ورنہ یہ دوغلی پالیسیاں جو اندر چل رہی ہیں, بڑے افسوس کے ساتھ ایک دن ایسا ہوگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کشمیری آج پاکستان کا حق کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی نہ لگائیں گے. پھر ہم کس منہ سے کشمیر کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ دو, کشمیریوں سے کہیں گے یار پاکستان کا نعرہ لگاؤ. آج ہم کرکٹ کے میچ دیکھیں گے اور ڈھول بھنگڑے کریں گے. کتنی عجیب بات ہے یہ. امید کرتا ہوں آپ کو تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہے, میں نے کچھ چیزیں اپنی دلیل کے ساتھ اپنی طرف سے پیش کی ہیں جو میرے اعتراض تھے, اور کچھ میں نے ویڈیو کے تھرو دلائل کے ساتھ آپ کو بتائی ہیں. حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا